بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 21 جو ہمارا وقف کے متعلق ہے اسے پڑھیں گے، اس کے متعلق جو قواعد ہیں اسے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کس قواعد کو ہمارے ہاں پڑھا جا رہا ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے، تو ہمیں اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ بڑی اہم تختی ہے، تو اس پر تھوڑی توجہ آپ کی زیادہ چاہیے رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو وقف کے معنی، تو وقف کے معنی کیا ہیں؟ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں، یعنی توڑ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر یا دو پیش، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اس حروف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ پھر تیسری بات کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں، کیونکہ یہاں زبر اور زبر زیر پیش کے بعد دو زبر اور دو زیر اور دو پیش میں سے صرف دو زیر دو پیش کی بات کی گئی تھی، دو زبر کی بات نہیں کی گئی تھی، تو زبر زیر پیش دو زیر دو پیش، دو زبر کو چھوڑا گیا تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، یعنی الف مدہ سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو چوتھا قاعدہ لکھا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے کہ کلمے کے آخر میں گول تا ہو، اگر گول تا ہو یعنی گول تا یہ اس طرح جو بنی ہوئی ہے یہ گول تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اس میں جلالت لکھتے ہیں اللہ، اس کے آخر میں بھی گول ہا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح جنتن لکھتے ہیں، اگر وہ چھوٹی تا کے ساتھ لکھتے ہیں یعنی گول تا کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس میں یہ والی گول تا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو گول تا ہے اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ کلمے کے آخر میں اگر گول تا ہو اور اس گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت یا تنوین ہو تو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ اس میں کوئی تمیز نہیں کی جائے گی، یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ زبر زیر پیش ہے، دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، دو پیش ہے، اس میں صرف ایک چیز دیکھی جائے گی کہ یہ گول تا ہے اور اس کے بعد وقف آ رہا ہے۔ جب گول تا کے بعد وقف آئے گا تو ہم اس پر کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی تنوین ہو، ہمیں اس کو کچھ بھی نہیں کرنا بلکہ بس اس کو ساکن کر کے ہا سے بدل دینا ہے اور ہا کی آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کھڑا زبر، کیونکہ یہاں پر کھڑی زیر اور الٹے پیش کی بات کی گئی تھی، کھڑا زبر چھوڑا گیا تھا، تو اب کہہ رہے ہیں کھڑا زبر حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ تین حروف اور ساکن حروف، تو ساکن حروف جتنے بھی ہوں گے جس کے اوپر جزم لگا ہوا ہوگا ساکن حرف جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو وقف میں جیسی کی تیسی رہتی ہیں، یعنی جیسی ہوتی ہیں ویسے ہی رہتی ہیں، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو اگلا قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ مشدد حروف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں گے اور حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے، نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ مشدد حرف پر تشدید کو باقی رکھنا ہے، اس کی جو حرکت ہوگی اس کو ختم کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے نون قطنی کا قاعدہ۔ نون قطنی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اس کو میں انشاءاللہ آپ کو وہاں قاعدے کے اندر اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ ابھی فی الحال اس کی ہجے دیکھ لیجئے۔ دیکھیں نون قطنی والے کلمات کی ہجے اس طرح کریں گے، جیسے شین یا زیر شی، با زبر با، شیبا، اس میں الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر نون سین یہ جو لکھا ہوا ہے اس کی ہجے کیا ہے؟ یہ دیکھیے اس کی ہجے یہاں جو با زبر با لکھا ہوا ہے نا، یہ اصل میں با زبر بن تھا، تو اب اس کی ہجے یہاں دیکھ لیجئے، شین یا زیر شی، با دو زبر بن، شیبن، کلمے کے اندر دو زبر نہیں لگے ہوئے لیکن ہجے میں با دو زبر بن ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شیبن۔ پھر حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، میم الف زبر ما، السما، حمزہ پیش او، السماء،
یہ بننا چاہیے تھا شیبن السماء، لیکن کلمے کے اندر قاعدہ یہی لگ رہا ہے کہ تنوین یعنی دو زبر کے بعد شیبن میں جو دو زبر تھے اس کے بعد اگلے کلمے کے اندر حمزہ وصلی آ رہا ہے، اور حمزہ وصلی کی خاصیت ہے کہ یہ دو کلمے جب آپس میں ملائے جاتے ہیں تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے، تو شیبن اور السماء کو جب ہم نے آپس میں ملایا تو حمزہ وصلی گر گیا، اس کی آواز جو تھی وہ السماء والی حمزہ سین زبر اس کی جو آواز تھی وہ یہاں ختم ہو جائے گی، اور حمزہ کی آواز ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا، تو جو شیبن کے اندر دو زبر تھے بعد و زبر بن میں سے ہم نون ساکن کی جو آواز آ رہی ہے اس کو نکال دیں گے، تو شیبن میں سے جب ہم نون ساکن کو نکالیں گے تو وہ نون کی آواز نکلنے کے بعد یہ صرف با زبر با بچے گا، ٹھیک ہے، شیبن سے شی با ہو جائے گا، اور پھر یہ جو نون ہے اس کو ہم زیر دے کر سین کے ساتھ ملا دیں گے، نون سین زیر نس، یہی اس کا قاعدہ ہے۔ جب اس کو ہم رواں پڑھیں گے وصل یعنی بغیر وقف کیے پڑھیں گے تو شیبن السماء پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وقف کی علامات کے متعلق یہاں قاعدہ لکھا ہوا ہے، وقف کی چند علامات جو ہیں وہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ درج ذیل ہیں، تو یہاں آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کون سی علامات وقف کی ہیں اور کس پر کیا کرنا ہے۔ یہ جو گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے گول دائرہ کا جو ہے یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس کو وقف تام کہتے ہیں، اور یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس آیت پر جب یہ گول دائرہ آئے تو یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور یہاں اس کو وقف تام بھی کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، تو یہاں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ میم ہے، اچھا یہاں انہوں نے میم جو ہے وہ بڑا والا میم لکھا ہے، جبکہ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وقف لازم کا جو میم ہوتا ہے وہ چھوٹا والا میم ہوتا ہے، آدھا میم جسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وقف لازم کا میم آدھا میم ہوتا ہے، تو آپ اس میم سے متعلق وہ چھوٹا میم ہی ہے، اس میم سے جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، لازمی ٹھہرنا چاہیے، وقف لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے جی، بہتر ہے کہ یہاں پر ٹھہرا جائے۔ پھر جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ یہاں آپ کے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر آپ کی سانس آپ کا ساتھ دے اور آپ آگے پڑھ سکتے ہیں تو آپ بغیر وقف کیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، اور اگر آپ ٹھہرنا چاہیں تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، تو ہم جیسا آسانی ہو ویسا پڑھ سکتے ہیں، ہم ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر جائیے، یہ بہتر ہے، اور اگر نہ ٹھہرنا چاہیں، بغیر ٹھہرے وقف کیے بغیر آگے پڑھنا چاہیں مسلسل، تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے۔ پھر زا، اس کو وقف مجوز کی علامت کہا جاتا ہے، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، اور پھر اس کے اندر کیا ہوگا، یہاں ٹھہرنا جائز ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا یہ بہتر ہے۔ جیم کے اندر ٹھہرنا بہتر تھا اور نہ ٹھہرنا جائز تھا، زا کے اندر ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا یعنی وقف کو نہ کرنا یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کوشش کریں کہ اگر ہماری سانس ہے تو ہم بغیر وقف کیے ہی پڑھ جائیں، لیکن اگر بالفرض ہمیں سانس ساتھ نہ دے اور ہماری سانس ٹوٹ رہی ہو، آگے مزید پڑھنے کی طاقت اور ہمت نہ ہو، تو ہمیں یہاں پر آواز کو روک دینا ہے اور سانس کو توڑ کر کے ختم کر دینا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، وقف کر سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھہرنا جائز ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ نہ ٹھہرا جائے۔ اچھا جی، سواد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، بغیر وقف کیے مسلسل پڑھنا چاہیے، یہاں وقف کرنا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لام الف کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اگر لام الف جو ہے وہ آیت کے اوپر لکھا ہو، اس طرح گول دائرے کے اوپر لام الف لکھا ہو تو اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، علماء کرام کا اختلاف ہے، تو اگر آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہو تو نہ ٹھہرے، جی۔ اچھا، اعادہ، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اب یہ اعادہ ہم ایسی جگہ وقف کریں کہ جہاں وقف کی کوئی علامات، جو ہم نے یہاں علامات پڑھی ہیں، گول دائرہ، میم، طا، جیم، زا، صاد، لام الف، ان علامات میں سے کوئی بھی علامات وقف کی وہاں نہیں تھی، نہ آیت مکمل ہو رہی تھی، نہ وقف لازم، نہ وقف مطلق، نہ وقف جائز، نہ مجوز، نہ مرخص، اور نہ ہی الف لام کی علامت تھی، تو وہاں ہم وقف کر جائیں۔ اگر ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے، مسلسل پڑھ نہیں پا رہے اور ہم نے وہاں سانس توڑ دی ہے، تو ایسی جگہ پر کیا کرنا ہے
کہ ہم جہاں ایسی جگہ پہ وقف کریں کہ جہاں وقف کی کوئی علامت نہ ہو، وقف نہ ہو رہا ہو اور ہماری سانس ٹوٹ رہی ہو، تو ہم وہاں وقف کریں گے۔ وقف کرنے کے ساتھ ہم اعادہ کریں گے۔ اعادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جہاں وقف کر رہے ہیں اس کے بعد ہم وقف کر لیں تو اس کے پیچھے والے حروف کے ساتھ 2 حروف کم سے کم 2 الفاظ کے ساتھ جملہ کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے تو اور دوبارہ ملا کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مثال ہم انشاءاللہ آپ کو آگے انشاءاللہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے تخطیق کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے قاعدے کے اندر سب سے پہلا قاعدہ یہی پڑھا تھا کہ وقف کی علامات میں سے ایک گول دائرہ ہے، ایک طا ہے اور باقی آگے آنے والا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کے متعلق ساری کلام کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے وہ کیا دیکھنا ہے کہ وقف کے معنی یہ ہیں کہ جس کلمے پر وقف ہو رہا ہو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب یہاں صادقینہ کا جو نون ہے وہ آخری حرف ہے اور اس آخری حرف کے بعد گول دائرہ یعنی وقف تام کی علامت آ رہی ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا تھا کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر اور پیش تھے تو ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے اس کو ساکن کر دینا تھا۔ تو یہاں صادقینہ کے اندر نون کے اوپر زبر ہے، ہجے کر لیتے ہیں۔ صاد کھڑا زبر، صا دال زیر دی، صادی قاف یا زیر قی، صادقی نون زبرنا، صادقین آگے وقف، صادقین یہاں پر وقف کرتے ہوئے نون کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ نون کھڑا زبر نا، دال زیر دی، نادی میم یا زیر می، نادی می نون زبر نا، نادمین آگے وقف، نادمین نون کو یہاں پر بھی ساکن کر دیں گے۔ میم سین پیش مستا زبرتا، مستا قاف یا زیر قی، مستقی میم زبر ما، مستقیمہ آگے وقف، مستقیم تینوں کلمے کے آخر میں زبر تھا، ہم نے کیا کرا، وقف میں اس کو ساکن کر دیا، ٹھیک ہے۔ فا یا زیر فی، حاضر ہی، فی ہی آگے وقف، فی شین زبر شا، فا زبر فا، شفا تا یا زبر تئی، شفتئی نون زیر نی، شفتینی آگے وقف، شفتین یہاں پر دیکھیے دونوں کلموں میں ہا کے نیچے زیر ہے اور یہاں نون کے نیچے زیر ہے، تو دونوں کلمے میں آخری حرف پر زیر ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو ساکن کر دیں گے وقف کے اندر، ٹھیک ہے۔ با لام زیر بل، حا قاف زبر حق، بالحق قاف زیر قی، بالحقی۔ اب یہاں جو وقف ہم کر رہے ہیں وہ لام الف کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ جو نیچے 5 لکھا ہوا ہے نا، عربی کی گنتی کا جو 5 لکھا ہوا ہے، یہ بھی وقف کی علامات میں سے ایک علامت ہے اور یہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر استعمال کی گئی ہے۔ تو ہمیں اس کا وقف کے اندر لحاظ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ تجدید والے حرف پر ہمیں کیا کرنا تھا کہ اس کی جو حرکت تھی وہ ختم کر دینی تھی اور تجدید کو باقی رکھنا تھا، یعنی تجدید کی وجہ سے جو یہاں جمع والا قلقلہ ہو رہا تھا وہ قلقلہ باقی رہے گا، بس اس کی جو حرکت تھی بالحقی، یہ قی کی آواز جو تھی وہ ختم ہو جائے گی اور آواز جو ہے وہ صرف قاف کے قلقلے کی باقی رہے گی۔ تو بالحقی آگے وقف، بالحق ٹھیک ہے۔ نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا عین یا زیر ای، نستعی نون پیش نو، نستعینو آگے وقف، نستعین آخری کلمے کے اوپر آخری حرف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے تو ہمیں اس وقف میں ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یا زبر یا، شین الف زبر شا، یشا حمزہ پیش او، یشاء وقف کے اندر یشاء حمزہ میں جھٹکا دیں گے، ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میم نون زیر مین، قاف با زبر قب، من قب لام پیش لو، من قبلو آگے وقف، من قبل شین ہا زبر شاہ، را دو زیر رین۔ اب یہاں تک تو کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر اور پیش آ گیا، یہاں پر ان تینوں کلموں میں تو ہم نے ساکن کر دیا۔ اب یہاں شہرن سے کلمے کے نیچے دیکھیے 2 زیر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شین ہا زبر شاہ، را دو زیر رن، شہرن
تو اب آخری حرف پر دو زیر ہیں تو ہم کیا کریں گے، ان کو بھی ساکن کر دیں گے. شہرن آگے وقف شہر. شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان. شیئن آگے وقف شی حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دیں گے. قاف سین زیر قس طا زیر تی قسطی آگے وقف قسط. شہرن آگے وقف شہر. شیئن آگے وقف شیء. قسطی آگے وقف قسط. ٹھیک ہے. اب یہاں سے دو پیش کا قاعدہ شروع ہو گیا. کلمے کے آخری حرف پر دو پیش ہیں. لام ہا زبر لہ واو دو پیش ون. لہون آگے وقف لہو. قاف زبر قا دال یا زیر دی قدی را دو پیش رن. قدیرن آگے وقف قدیر. با را زبر بر قاف دو پیش قن برقن آگے وقف برق. قلقلہ کریں گے جزم لگ جائے گا. ٹھیک ہے. با زیر بی ہا کھڑی دیر ہی بھی. وقف کے اندر کھڑی دیر کو بھی ساکن کر دیتے ہیں تو آگے وقف بہ. عین زیر ای با الف زبر با عبا دال زیر دی عبادی ہا کھڑی زیر ہی عبادی ہی آگے وقف عبادہ. با زیر بھی حمزہ میم زبر ام بی ام را زیر ری بی امری ہا کھڑی زیر ہی بی امری ہی آگے وقف بی امرہ. ٹھیک ہے. تو کلمے کے آخری حرف پر کھڑی زیر تھی تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا. را با زبر رب با زبر با رب ہا الٹا پیش ہو. اب یہاں الٹا پیش ہے کلمے کے آخری حرف پر، اس کو بھی ساکن کر دیں گے. ربہ آگے وقف ربہ. حمزہ خا زبر اخ لام زبر لا اخلا دال زبر دا اخلدا ہا الٹا پیش ہو اخلدہ آگے وقف اخلدہ. میم زبر ما واو الف زبر وا موا زایا زیر زی موازی نون پیش نو موازینو ہا الٹا پیش ہو موازینو ہو آگے وقف موازینو. اب یہاں دیکھیے حمزہ لام زبر ال فا الف زبر فا الفا فا دو زبر فن الفا فن. یعنی کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہے اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو اسے وقف میں الف یعنی الف مدہ سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. تو الفا فن آگے وقف کے بعد الفا فا یعنی دو زبر میں سے ایک زبر الف سے بدلتے ہوئے الف مدہ بناتے ہوئے فا الف زبر فا بن جائے گا. ٹھیک ہے. الفا فن آگے وقف الفا فا. عین لام زیر عل میم دو زبر من علمن آگے وقف علما الف مدہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. نون زبر نا با یا زیر بی نبی یا دو زبر ین نبی ین آگے وقف نبی یا. اس طرح تینوں میں الف مدہ بن جائے گا. اب آگے جو قاعدہ ہے وہ گول تا کے متعلق ہے. ہم نے کہا تھا کہ گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو ہم نے اسے وقف میں ساکن ہی کرتا ہے اور ہا ساکن سے بدل دینا. ٹھیک ہے. تو قوف واو پیش قو واو زبر وا قوہ تا دو زبر تن قوتن آگے وقف کے بعد کیا بن جائے گا قوہ. ٹھیک ہے. را زبر را قاف زبر قا رقا با زبر با رقبہ تا دو زیر تین رقبہ تین آگے وقف رقبہ ہا کی آواز آئے گی. جیم الف زبر جا را زیر ری جاری یا زبر یا جاریہ تا دو پیش تن جاریتن آگے وقف جاریہ. ٹھیک ہے جی. گول تا کی آواز آئے گی. اچھا کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے تو یہاں اب جو شروع ہو رہا ہے وہ یہی قاعدہ شروع ہو رہا ہے. کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہے تو ہم یہاں پر اس کو وقف میں تبدیل نہیں کریں گے. واو زبر وا تا زبر تا و تا واو لام زبر ول و تا ول لام کھڑا زبر لا و تا ولا وقف کے بعد بھی و تا ولا اسی طرح پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. میم زیر می نون لام زبر نل مینل حمزہ واو پیش او مینل او لام کھڑا زبر لا مینل اولا آگے وقف مینل
اولا جس طرح ہے اسی طرح پڑھا جائے گا. فا زبر فا، تا را زبر تر، فتر، ضاد کھڑا زبر ضا، فتر ضا، آگے وقف فتر ضا، کیونکہ یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتا. اچھا جی آگے ساکن حرف کی قاعدہ آ گیا. واو نون زبر ون، ہا را زبر ہر، ون ہر، وقف کے اندر جا کر بھی یہ ون ہر ہی رہے گا. ٹھیک ہے، آگے وقف کے بعد بھی یہ ون ہر ہی رہے گا، ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتا. فا را زبر فر، غین با زبر غب، فرغب، اس کو بھی وقف میں فرغب ہی پڑھیں گے. فا زبر فا، ہا دال زبر حد، فحد، دال تا زیر دث، فحدث، وقف کے بعد بھی فحدث ہی رہے گا. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ حروف مدہ کو وقف میں تبدیل نہیں کیا جاتا، جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی پڑھا جاتا ہے. تو یہاں فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، وقف کے بعد بھی فی ہا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تا ہا زبر تہ، تا زبر تا، تہ تا، دال واو پیش دو، تہتدو، وقف کے بعد بھی تہتدو رہے گا، وقف میں حروف مدہ کو تبدیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہاں واو مدہ ہو رہا ہے تو اس کو واو مدہ ہی پڑھا جائے گا. قوف واو زبر قو، یہاں واو لین ہے. لام یا زیر لی، یہ یا مدہ ہے تو قولی، وقف کے بعد بھی قولی اسی طرح پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں ساکن حرف اور حروف مدہ. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں نون کتنی کے قاعدے کے متعلق جو ہمیں پڑھنا تھا. خا یا زبر خی، راد و زبر رن، یہ راد و زبر رن تھا. خیرن، حمزہ لام زبر ال، واو زبر وا، الوا، صاد یا زیر سی، الوسی، یا زبر یا، الوسیہ، تا پیش تو، الوسیۃ. اب جب ہم ان دونوں کلموں کو ملائیں گے، خیرن الوسیۃ کو جب ہم ملا کر بغیر وقف کیے پڑھیں گے، وصل میں پڑھیں گے، تو ہم خیرن کے را کے اندر جو تنوین ہے اس کے نون ساکن کو نکال کر یہاں رکھیں گے، خیرن سے خیرہ بچ جائے گا، اور الوسیۃ میں جو حمزہ پہ زبر تھا وہ ختم ہو جائے گا اور حمزہ گر جائے گا، اور نون کو زیر دیتے ہوئے لام کے ساتھ ملا دیں گے، نل وسیۃ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو خیرن الوسیۃ وقف کے بغیر جب ہم پڑھیں گے، وصل میں پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ خیرنل، را پہ زبر آ جائے گا، نون لام سے مل جائے گا، خیرنل وسیۃ. آگے وقف خیرہ، الف مدہ بنا دیا جائے گا کیونکہ دو زبر کو الف مدہ سے بدلا جاتا ہے، تو ہم یہاں خیرن سے خیرہ، اور الوسیۃ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. تو خیرنل وسیۃ، آگے وقف کے بعد خیرہ الوسیۃ پڑھا جائے گا. شین یا زیر شی، باد و زبر بن، شی بن، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، میم الف زبر ما، السما، حمزہ پیش او، السماء، شیبن السماء. جب وصل میں پڑھیں گے، شیبن السماء، با میں سے ہم تنوین کے اندر سے نون ساکن نکال کر یہاں زیر دے کر لکھ دیا جائے گا، تو شی با رہ جائے گا اور یہاں نس سما ہو جائے گا، شیبا نس سما. آگے وقف شیبا السماء، الف کو الگ سے، اور شیبن کا شیبا بن جائے گا، اور السماء جو ہے وہ برقرار رہے گا. میم پیش مو، نون یا زیر نی، منی، باد و زیر بن، منی بن، حمزہ دال پیش اد، خا پیش خو، ادخو، لام واو پیش لو، ادخلو، ہا الف زبر ہا، ادخلوہا. یہاں پر بھی ہم وہی کریں گے، تنوین کے جو نون ساکن ہیں اس کو یہاں سے ادھر کنورٹ کر دیں گے، اور کیا کریں گے، اس کو زیر دے کر دال کے ساتھ ملا دیں گے، اور منیبن سے منیبی بچے گا کیونکہ با زیر بھی بچ رہے گا. تو میم پیش مو، نون یا زیر نی، منی، باد و زیر بن، منیبن سے یہ منیب ہو جائے گا، وقف کے اندر منیب ہو جائے گا. ویسے ہم جب وصل پڑھیں گے تو منیبند، با زیر بی پڑھا جائے گا، نون دال زیر ند پڑھا جائے گا، منیبند خلوہا. تو پورا پڑھتے ہیں وصل میں، منیبند خلوہا، وقف کے اندر منیب، کیونکہ دو زیر وقف میں ساکن ہو جاتے ہیں، تو منیب ادخلوہا. ٹھیک ہے، میم پیش مو، با یا زیر بی، مبی، نون دو زیر نن، مبینن، حمزہ قاف پیش اق، تا پیش تو، اقتو، لام واو پیش لو، اقتلو.
مبین مبینن، اور اقتلو کو جب ہم وصل میں پڑھیں گے تو مبینن کے اندر جو تنوین ہے وہ نکل جائے گی اور یہاں نون کاف کے ساتھ مل جائے گا، نون قاف زیر نق، ٹھیک ہے، تو اور یہاں مبینن سے مبینی رہ جائے گا، تو مبینق نینق دونوں نون کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، مبینق تلو، وقف کے اندر مبین دو زیر جو ہے ساکن ہو جائیں گے اور اقتلو برقرار رہے گا، مبین اقتلو، قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی را دو پیش رن، قدیرن، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر ذی، الذی، جب ہم ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو وہی نون قطنی کو ہم یہاں لکھیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے اور قدیر ان سے قدیر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، قدیر الذی، وف کے بعد قدیر دو پیش بھی ساکن ہو جائیں گے اور الذی جو ہے وہ برقرار رہے گا، قدیر الذی، آگے وقف قدیر الذی، خا زبر خا، با یا زیر بی، خبیر، را دو زبر رن، خبیرن، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر ذی، الذی، خبیرن الذی، ابھی جب ہم اس کو ملا کر کے پڑھیں گے تو خبیرن الذی میں سے تنوین کے اندر سے جو را کے اوپر تنوین لگی ہوئی تھی اس را کے اندر سے نون ساکن کو نکال کر لام کے ساتھ آگے ملا دیں گے تو خبیرن الذی اس طرح پڑھا جائے گا، اور جب وقف میں اس کو پڑھیں گے تو دو زبر کو الف مدہ سے بدلیں گے، خبیرا الذی، ٹھیک ہے، اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں، خبیرن الذی، آگے وف خبیرا الذی، بیچ میں سانس توڑیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے جو ہے وہ تمام قواعد کو مکمل کرتے ہوئے اپنی سبق نمبر 20 کو مکمل کر لیا ہے، اس کی روانی پڑھ لیتے ہیں، صادقین، آگے وقف صادقین، نادمین، آگے وقف نادمین، مستقیم، آگے وقف مستقیم، فیہ، آگے وقف فیہ، شفتین، آگے وقف شفتین، بالحق، آگے وقف بالحق، نستعین، آگے وقف نستعین، یشاء، آگے وقف یشاء، من قبل، آگے وقف من قبل، شہرن، آگے وقف شہر، شیئن، آگے وقف شیء، قسط، آگے وقف قسط، لہون، آگے وقف لہو، قدیر، آگے وقف قدیر، برق، آگے وقف برق، بھی، آگے وقف بہ، عبادہ، آگے وقف عبادہ، بأمرہ، آگے وقف بأمرہ، ربہ، آگے وقف ربہ، اخلدہ، آگے وقف اخلدہ، ربہ، آگے وقف ربہ، اخلدہ، آگے وقف اخلدہ، موازینہ، آگے وقف موازینہ، الفافن، آگے وقف الفافا، علما، آگے وقف علما، نبیا، آگے وقف نبیا، قوتاً، آگے وقف قوہ، رقبتن، آگے وقف رقبہ، جاریتن، آگے وقف جاریہ، وتولا، آگے وقف وتولا، من الاولی، آگے وقف من الاولی، فترضی، آگے وقف فترضی، وانحر، آگے وقف وانحر، فرغب، آگے وقف فرغب، فحدث، آگے وقف فحدث، فیہا، آگے وقف فیہا، تہتدو، آگے وقف تہتدو،
قولی آگے وقف قولی، خیرن الوصیۃ آگے وقف خیرا الوصیۃ، شیبن السماء آگے وقف شیبا السماء، منیبین ادخلوہا آگے وقف منیب ادخلوہا، مبین اقتلوا آگے وقف مبین اقتلوا، قدیر الذی آگے وقف قدیر الذی، خبیرن الذی آگے وقف خبیرا الذی۔ تو بحمد اللہ تعالی عز و جل آج ہمارا قاعدہ سبق نمبر 20 پر قواعد کے متعلق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ ہم نے یہاں اپنے تمام قواعد و ضوابط اور تمام اصول و ضوابط کو مکمل کرتے ہوئے قاعدے کو اختتام پذیر کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب سبق نمبر 21 جو تھا ہمارا وہ ہے نماز کے متعلق۔ تو نماز کے متعلق ہم چونکہ پہلے سے ہی ریکارڈنگ کر چکے ہیں، ہم نے اس کو پہلے ریکارڈ کر لیا تھا، تو آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں لنک مل جائے گا، اس کے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جو ہم نے پورے 20 تختیوں کے قواعد پڑھے ہیں یہ بہت مناسب اور بہت ہی آسان کر کے ہم نے پڑھا ہے، اور کوشش کی ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی جائیں اور دوسرے بھی بہت آسانی سے اس کو سمجھ لیں۔ پھر بھی اگر کوئی کمی کجی باقی ہو تو اللہ اس کو پورا کرنے والا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب کرنے والا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش اور صحیح اس لیے تھی کہ ہر خاص و عام، ہر مرد و زن جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ادا کرنا ضروری ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، ہم نے کوشش کی کہ ہم اس قواعد کو اور ان تمام اصولوں کو آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ تو ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ اب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں۔ آپ اس کو جب بار بار دیکھتے رہیں گے اور ریپیٹ کرتے رہیں گے تو جو قواعد و ضوابط اگر ہمارے ذہن سے نکلتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس کا جب اجرا کرتے ہیں، جب اس کو دہراتے ہیں تو انشاءاللہ پھر یہ کہ وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بار بار دیکھ کر کے سمجھ لیجئے کہ قرآن پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہماری آپ سے یہی ایک التماس ہے کہ ہمارے کسی جملے سے، ہمارے کسی سخت لہجے سے، یا ہمارا کوئی کلمہ یا کوئی جملہ آپ کو گرا گزرا ہو تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیجئے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے، صحیح فہم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ یہ سبق نمبر 22 جو ہے وہ ہم آپ کو آگے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، اس کے اندر ڈسکرپشن کے اندر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، تو وہاں سے آپ سبق نمبر 22 کو مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر خدمت ہوں گے نئی امنگوں کے ساتھ۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔